ہے وہ اللہ جل جلالہ کی طرف رہے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کی طرف رہے گی. تو یہ نماز کا خشوع ہے. اس کے حصول کے کئی طریقے میں نے عرض کیے تھے کہ آدمی وضو سنت کے مطابق کرے، راستے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا جائے کہ یا اللہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے اخلاص بھی عطا فرمائیے، خشوع بھی عطا فرمائیے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین پڑھ کر نماز شروع کرے، دعا مانگ کر کرے، الفاظ کی طرف دھیان لگائے، ایسی صورتیں پڑھے کہ جو زیادہ رٹی ہوئی نہیں ہیں. تو اس میں ایک اضافہ یہ بھی تھا جو میں کل بیان سے رہ گیا تھا کہ تصور اصل میں تو جو اصل مقام ہے وہ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے تصور کر کے عبادت کرو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر فرض کرو کہ اس کے دو معنی ہیں اس جملے کے، لیکن ایک معنی کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ تصور باندھنا مشکل ہو کہ میرے سامنے اللہ جل جلالہ ہیں، تو کم از کم یہ تصور کر لو کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ تصور کرنا کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے، میرا پروردگار میرے سامنے ہے، اصل یہ ہے. اور وہ اتنا مشکل بھی نہیں. اگر بالکل ناممکن ہوتا تو اس کا حکم ہی کیوں دیا جاتا. تو مشکل بھی اتنا نہیں، مشکل کے بجائے اس میں آدمی وہ کیا کرے کہ جو چیز بھی نظر آ رہی ہو، چاہے زمین نظر آ رہی ہے، لیکن دیکھا جائے تو ہر چیز کے پیچھے اس کا پیدا کرنے والا ہے. کوئی ہے ایسی چیز جس کے پردے میں باری تعالیٰ کی ذات بالا صفات نظر نہ آئے؟ ہر چیز کا نظر آنا ضروری نہیں ہوتا کہ آنکھوں ہی سے دیکھے تبھی اس کے وجود کا احساس ہو. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آنکھوں سے دیکھی نہیں جاتی ہیں لیکن اس کا احساس ہو جاتا ہے. ایک سامنے آپ کے ہوائی جہاز اڑا جا رہا ہے، مسافر جہاز، اس میں آدمی کو کوئی پائلٹ نظر آ رہا ہے؟ نظر آتا ہے؟ نہیں آ رہا، لیکن پتہ ہے کہ ہے. تصور کر سکتے ہو نا کہ اس میں پائلٹ بیٹھا ہے جو اس کو اڑا رہا ہے. تو جہاں دنیا کائنات کی جو چیز بھی سامنے آ جائے وہ اللہ کی طرف رہنمائی کرے گی. فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ، ہر چیز میں نشانی موجود ہے. یہ معنی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. تو اللہ تعالیٰ کا سامنے ہونے کا تصور اتنا بھی مشکل نہیں ہے. کم از کم یہ دیکھ لو جو چیز بھی نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے اللہ ہے، جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے اللہ ہے. دن نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے اللہ ہے، سورج نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے اللہ ہے، چاند نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے اللہ ہے، رات نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے اللہ. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. کون سی چیز ایسی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر استدلال نہ کیا جا سکتا ہو، جس سے کی بنیاد پر اللہ جل جلالہ کا جلوہ نظر نہ آئے؟ بہزاد لکھنوی مرحوم کہتے ہیں
کہ وہ کہاں کا راہ رو ہے، اسے کیا ملے گی منزل، وہ کہاں کا راہ رو ہے، اسے کیا ملے گی منزل، جسے ہر قدم پہ ہر سو تو ہی تو نظر نہ آئے۔ وہ کہاں کا راہ رو ہے، اسے کیا ملے گی منزل، جسے ہر قدم پہ ہر سو تو ہی تو نظر نہ آئے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احساس پیدا فرما دے تو کوئی مشکل کام تو نہیں ہے کہ آدمی یہ تصور کرے میں سجدہ کر رہا ہوں تو کس کو کر رہا ہوں، میں کھڑا ہوں تو کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں جھک رہا ہوں تو کس کے سامنے جھک رہا ہوں۔ اتنا مشکل نہیں ہے، بس ذرا سا دھیان اور توجہ اور مشق کی ضرورت ہے۔ اور ہم جیسے کمزوروں کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور وہ بھی تجربے سے بڑا مفید ثابت ہوا، کہ آدمی نماز کے وقت میں یہ تصور کرے کہ میں بیت اللہ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، چشم تصور میں وہ بیت اللہ کو دیکھے کہ میں حجر اسود کے سامنے پڑھ رہا ہوں، میں ملتزم کے سامنے پڑھ رہا ہوں، میں رکن یمانی کے سامنے پڑھ رہا ہوں، میں حتیم میں پڑھ رہا ہوں، میں میزاب رحمت کے نیچے کھڑا ہوں پڑھ رہا ہوں۔ یہ تصور جما کے کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی راستہ پیدا فرما دیں گے۔ دیکھو بزرگوں نے فرمایا کہ طرق الوصول الی اللہ تعالی بعدد انفاس الخلائق، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے اتنے زیادہ ہیں جتنے انسانوں کے سانس۔ ہر ایک آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ مختلف ہو سکتا ہے، کسی کو اس طرح اللہ ملتا ہے، کسی کو اس طرح ملتا ہے، کسی کو اس طرح ملتا ہے۔ تو ان چیزوں میں سے جو چیزیں میں عرض کر رہا ہوں، جس کا جس طرف میلان اور رجحان ہو اور جس سے مناسبت زیادہ ہو وہ طریقہ اختیار کر لیں۔ سب سے اچھا یہ ہے کہ یہ سوچے کہ میرے سامنے اللہ میاں کھڑے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور پھر نہ ہو تو بیت اللہ کا تصور کر لیں، اور نہ ہو تو کم از کم جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے اس کی طرف دھیان کر لے۔ اگر کوئی عالم ہے تو اس کے معنی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں نماز کے خشوع حاصل کرنے کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے اپنے رحمت۔ دوسری بات جو آج کا موضوع تھی اصل میں وہ یہ کہ خشوع جو ہے صرف نماز ہی میں مطلوب نہیں ہے، صرف نماز ہی کا خاصہ نہیں ہے، یہ زندگی کا خاصہ ہے، زندگی کا لازمہ ہے خشوع۔ والخاشعین والخاشعات، قرآن کریم میں یہ فرمایا والخاشعین، وہ مرد جو خشوع اختیار کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو خشوع اختیار کرتی ہیں۔ تو یہ ایک عام لفظ فرما دیا، نماز کا ذکر نہیں۔ بعض جگہ تو نماز کا ذکر ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ تو نماز کے خشوع کا ذکر ہے۔ اور ایک خاشعین اور خاشعات یہ ایک مستقل صفت ہے، اور یہ صفت جو ہے یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جھک جانا، اپنی ساری زندگی کے ہر کام میں اللہ کے لیے جھکا ہوا ہونا۔ وہ کہیں بھی ہو، وہ نماز میں ہو، عبادت میں ہو، یا بازار میں ہو، یا گھر میں بھی بچوں کے ساتھ ہو، خشوع اس وقت بھی مطلوب ہے۔ وہ خشوع کیا ہوتا ہے؟ اس کی
ابتدا ہوتی ہے تواضع سے، کہ آدمی کے دل میں تواضع ہو۔ تواضع کیا ہے؟ تواضع یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے دنیا میں، میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، وہ جب چاہے چھین لے، جب چاہے واپس لے لے۔ اگر میرے پاس دولت ہے، مال ہے، تو یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جب چاہے واپس لے لے۔ بڑی تجارت چمک رہی ہے، گاہک آ رہے ہیں، مال جو ہے وہ جا رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، ایک طوفان مچا ہوا ہے لین دین کا، اور پیسوں کی ریل پیل ہو رہی ہے۔ اب آدمی کیا ہوتا ہے کہ دماغ اس کا بعض اوقات اس سے دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میری دولت ہے، میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، میں نے اپنی ذہانت سے کمایا ہے۔ بس یہ جو جب خیال آ گیا کہ میں نے اپنے ہنر سے کمایا، اپنے ذہانت سے کمایا، یہ کبر کی طرف لے گیا، اللہ بچائے، اس نے تکبر پیدا کر دیا۔ اور وہی مال جب کسی خشوع والے کے پاس آتا ہے تو اس کا سر جھکا ہوتا ہے، میرے اللہ کی عطا ہے، میرے اللہ کا شکر ہے، اور میں اس کا مستحق نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا۔ دیکھو قرآن کریم نے دو مثالیں دی ہیں، ایک قارون کی، جب قارون کو دولت کے خزانے اتنے مل گئے، قرآن کہتا ہے کہ اتنے تھے کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں، وہ چابیاں بھی ایک جماعت مل کے اٹھاتی تھی، اتنے خزانے تھے اس کے پاس، اور لوگ رش کرتے تھے کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی جتنی قارون کے پاس ہے۔ تو انہ لذو حظ عظیم، بڑا نصیبوں والا ہے وہ، اتنے پیسے ملے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے لا تفرح، کہ بھئی اکراؤ نہیں، اکڑو نہیں، اتراؤ نہیں، تو کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو دولت مجھے اپنے علم کی بدولت ملی ہے، اپنے ہنر سے ملی ہے، اپنی قوت بازو سے ملی ہے۔ ایک وہ دولت مند ہے، اور ایک دولت مند سلیمان علیہ السلام ہے، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، جو کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو میرے پاس موجود نہ ہو، اوتینا من کل شیء، لیکن کیا کہتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اس دولت پر کوئی غرہ نہیں، اس دولت پر کوئی ناز نہیں، دوسروں کی تحقیر نہیں، بلکہ جو کچھ ہے میرے مالک کی عطا ہے۔ اے اللہ، چونکہ آپ کی عطا ہے تو آپ ہی کا مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یہ سلیمان علیہ السلام، وہاں بھی دولت، یہاں بھی دولت، لیکن وہ تکبر پیدا کر رہی ہے اور یہ خشوع پیدا کر رہی ہے، کیونکہ بتا یہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی عطا ہے۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے اللہ کی عطا ہے تو سر جھکتا ہے اس کا،
یہ سر جھکنا خشوع ہے، پھر وہ اکڑ کر نہیں چلتا. لا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کر نہیں چلتا وہ زمین کے اوپر. پھر وہ کیسے چلتا ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، پھر وہ جھکی نگاہوں سے چلتا ہے. اس کی انداز و ادا سے یہ بات ٹپک رہی ہوتی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے اللہ ہے. اس کی انداز و ادا سے، اس کی چال ڈھال سے، اس کی گفتگو سے، اس کے ایک ایک لفظ سے یہ جھلک رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں، میرا اللہ ہی ہے جو کچھ مجھے بنا رہا ہے. علم حاصل ہو گیا تو ایک علم کا مظاہرہ آدمی اس طرح کرے کہ اکڑ رہا ہے، دوسروں پر طعنہ زنی کر رہا ہے، دوسروں اپنے مخالفین کو حقیر سمجھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھ رہا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ تکبر. اور ایک آدمی سوچتا ہے کہ یا اللہ، میرے پاس تو اول تو علم مجھے حاصل ہی کتنا ہوا، وما اوتیت من العلم الا قلیلا. پوری انسانیت کو کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی، ما اوتیتم، اے ساری دنیا کے لوگوں، جتنا بھی علم تمہارے پاس ہے، جو تمہیں دیا گیا ہے، وہ تھوڑا ہی سا ہے. ساری انسانیت کو خطاب ہے یہ ایک دو آدمیوں کو نہیں، پوری انسانیت کو. ارے تمہارے پاس سائنس آ جائے، ٹیکنالوجی آ جائے، تم آسمان پہ پہنچ جاؤ، تم مریخ پہ پہنچ جاؤ، کچھ بھی پہنچ جاؤ، کہیں بھی پہنچ جاؤ، جتنا تمہارا مجموعی علم ہے وہ بھی کیا ہے؟ تھوڑا سا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. پوری انسانیت کا مجموعی علم بھی جب تھوڑا ہے تو ایک آدمی کا کیا ہوگا بھائی؟ ایک آدمی کا علم کتنا ہو؟ وہ تو قطرہ بھی نہیں. اور وہ سمجھ رہا ہے میں تو بہت بڑا علامہ ہوں. تو یہ جو غلط فہمی ہے یہ تکبر پیدا کر رہی ہے کہ میں بہت بڑا علامہ ہو گیا. ارے بھائی، جو کچھ اول تو ہے ہی نہیں تیرے پاس، کیا ہے؟ علم حقیقی اگر کچھ تھوڑا بہت آئے گا تو اس وقت آئے گا جب تجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرے پاس علم ہے ہی نہیں. سمجھے اتنا کہ کچھ نہ سمجھے ہائے، سمجھے اتنا کہ کچھ نہ سمجھے ہائے، سو بھی ایک عمر میں ہوا معلوم. یہ بات کہ میں کچھ نہیں جانتا، یہ عمر میں جا کے معلوم ہوتا. جب تک علم کا غرہ ہوتا ہے وہ آواز نکالتا رہتا ہے، کھد 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 ہوتا رہتا، بولتا رہتا ہے. اور جب اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور جب چاہے چھین لے، مجھے اس کے اوپر نہ ناز کرنے کا حق ہے، نہ فخر کرنے کا حق ہے، نہ اس کے اوپر اترانے کا حق ہے، نہ اس کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنے کا حق. تو پھر اس کی آنکھیں، اس کا دل جھکا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. نتیجہ یہ کہ اس کی ہر چیز میں تواضع جھلکتی ہے، اس کی ہر چیز میں عاجزی جھلکتی ہے، انکساری جھلکتی ہے. یہ ہے خشوع. اتنا بڑا کارنامہ کہ 10 سال کی مدت میں اپنے سارے حریفوں اور دشمنوں کو شکست دے کر اور ان کی تمام سازشوں کا توڑ کر کے مکہ فتح ہو رہا ہے. مکہ فتح ہو رہا ہے. کتنا بڑا کارنامہ، کتنا بڑا کارنامہ. 10 سال میں جہاں خون کے پیاسے بیٹھے ہوئے تھے،
وہاں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں۔ تو کس طرح ہو رہے ہیں؟ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، سینے سے لگا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور کیا فرما رہے ہیں؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یا اللہ یہ میرے قوت بازو سے نہیں ہوا، جو کچھ ہوا وہ آپ کے فضل و کرم سے ہوا۔ یہ ہے خشوع۔ خشوع وہ خشوع جو زندگی کا خشوع ہے، زندگی بھر کا خشوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ بات دل میں بٹھا دیتا ہے کہ بھائی میری حقیقت تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا ڈینگ ماروں، میں کیا شیخیاں بگاروں، میں کیا کسی کو اپنے سے کمتر سمجھوں، یہ خشوع جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی چال میں، اس کی ڈھال میں، اس کے آمد میں، اس کی رفت میں، اس کی گفتگو میں، بات چیت میں، ہر چیز میں وہ جھلکتا ہے، یہاں تک کہ چال میں ڈھلکتا ہے۔ تو فرمایا یمشون علی الارض ہونا۔ اور اگر کوئی لڑنا بھی چاہے ان سے، اذا خاطبہم الجاہلون، جاہلون کا معنی نادان کے بھی ہیں، جاہلون کا معنی لڑنے والے کے بھی ہیں۔ کوئی لڑنا چاہ رہا ہے تم سے، وہ کہتا بھائی سلام، ہم تو سلامتی کی بات کرتے ہیں، لڑنے کا جواب لڑنے سے نہیں دیتے۔ یہ خشوع کے آدمی جس میں خشوع پیدا ہو گیا، اس میں اس کو نہ تکبر آئے گا، نہ غرور آئے گا، اور نہ اسے غصہ آئے گا۔ بے محل غصہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اگر غصہ آ رہا ہے بات بات پر، سمجھ لو تکبر ہے تمہارے اندر۔ اگر بات بات پر غصہ آ رہا ہے تو سمجھ لو تمہارے اندر تکبر ہے، خشوع نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ویسے تو ماشاءاللہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، سبھی کچھ ہے، لیکن دماغ میں یہ خناس بھرا ہوا ہے کہ میری رائے ہے اصلی، جو میں سمجھتا ہوں وہ دنیا کوئی نہیں سمجھ سکتی۔ خود رائی، اپنی رائے پر اتنا بھروسہ کہ جو میں سمجھتا ہوں بس وہ ٹھیک ہے، جو دوسرے کہہ رہے ہیں سب غلط ہیں۔ یہ مزاج ہے جو پیدا ہو جاتا ہے، خاص طور سے اس آدمی کو ہو جاتا ہے کہ جس کو بہت کامیابیاں ملی ہوں، جس کو کامیابیاں بہت ملی ہوں، اس کے دماغ میں یہ خناس آ جاتا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ہے، دوسرا سمجھتا ہے غلط ہے، میں تو بس اپنی ایک رائے پر قائم ہوں، جو میں سمجھتا ہوں وہی صحیح ہے۔ یہ ہے تکبر۔ اور خشوع کیا ہے اور تواضع کیا ہے کہ ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے، پتہ نہیں میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ غلط سمجھ رہا ہوں، کہیں یہ بات اللہ کو راضی کرے گی یا ناراض کرے گی، یہ بات مجھے جنت میں لے جائے گی یا جہنم میں لے جائے گی، ایک کھٹک۔ چنانچہ اگر کوئی دوسرا اس کو کبھی بتاتا ہے کہ بھائی تم سے فلاں غلطی ہو گئی تھی، تو اس کو آمنا وسلمنا کہہ کے خوشی سے چوم چاٹ کر وصول کرتا ہے کہ ہاں بھائی جزاک اللہ، آپ نے مجھے غلطی پر متنبہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ کسی غلطی بتانے والے کی غلط ماننے کے تیار نہیں ہوگا، وہ کہے گا کہ تو کیا، تیری دلیل کیا، تیری عقل کیا،
مجھ سے بڑھ کے کہے گا، مجھ سے بڑھ کے آپ سوچو گے، مجھ سے بڑھ کے آپ عقل مندی کا اظہار کرو گے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ تکبر ہو گیا. اور جو آدمی قدم قدم پر یہ سوچتا ہو کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، لغزش نہ ہو جائے. ارے تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ اسی خلش کا نام ہے. اگر یہ دل میں خلش نہیں ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں یا غلط راستے پہ جا رہا ہوں، یہ خلش نہیں ہے تو کہیں گاڑے میں جا کے گرو گے. یہ خلش پیدا کرو. تقویٰ اس خلش کا نام ہے. یہ خلش پیدا کرو. پتہ نہیں میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں. جب یہ میں کیا اس کی تعبیر کروں کہ جب یہ خلش دل میں پیدا ہو جاتی ہے، دل جھک جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اس کے نتیجے میں آدمی جو کوئی قدم اٹھا رہا ہوتا ہے تو وہ پھونک کر اٹھاتا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ دماغ میں جو آ گئی اس پر عمل کر لیا، جو جس کا دل چاہ لیا وہ کر گزرے، بلکہ یہ خشوع ہے کہ آدمی ہر وقت متوجہ رہے اس بات کی طرف کہ میرا اللہ اس کام سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. پھر ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے، اللہ تعالی ہم سبھی کو عطا فرما دے، کہ جھک کر اللہ جل جلالہ کے آگے جھک کر پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ سکینت حاصل ہو جاتی ہے. سکینت حاصل ہو جاتی ہے. کیا سکینت؟ کہ بس میں تو بندہ ہوں، جو میرے اللہ مجھ سے کرا رہا ہے وہ کر رہا ہوں، جو اس کی نعمتیں آ رہی ہیں اس کا شکر ہے، جو مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں اس کا استغفار ہے. اس حالت پر اطمینان ہو جاتا ہے. اس کا قرآن کی اصطلاح میں ایک اور نام ہے، اور وہ ہے اخبات. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دیکھو ذرا سمجھنے کی بات ہے. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ایمان بھی لے آئے، نیک عمل بھی کر لیے، لیکن اتنا کافی نہیں، آگے وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور وہ اللہ کے آگے جھک کر مطمئن ہو گئے. اللہ کے آگے جھک کر مطمئن ہو گئے. اخبات جو ہے یہ قرآن کریم نے کئی جگہ یہ اصطلاح استعمال کی ہے. بشر المخبتین، اخبات کرنے والوں کو بشارت دے دو. تو اخبات کے کیا معنی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. لغت کے اندر اخبات کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب میں ترجمہ کر رہا تھا قرآن کریم کا تو اس لفظ کا ترجمہ کرنے میں پتہ نہیں کتنی مشقت ہوئی اور کتنا وقت خرچ ہوا. کیا ترجمہ کروں اخبات کا؟ تو حضرت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو قرآن کریم کے الفاظ کے سب سے بڑے شارح ہیں، اور کہتے ہیں اخبات کے جو لفظی معنی آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایک آدمی ایک ناہموار سنگلاخ زمین کے اوپر لڑکھڑا کر چل رہا ہے. اب لڑکھڑا کے بعد ایک زمین آگے ہموار آ گئی، تو اس کچی پکی زمین سے
اور سنگلاخ زمین سے اتر کر وہ ایک ہموار زمین کے اوپر آ گیا۔ اصل لغت کے معنی اخبات کے یہ ہے کہ دشوار گزار راستہ طے کر کے آدمی اتر گیا ایک ہموار زمین کے اوپر، اور اس کی وجہ سے اس کو اطمینان نصیب ہو گیا۔ یہ معنی ہے اصل میں اخبات کے، یہ لغت کے اعتبار سے۔ جب قرآن کہتا ہے اخبتوا الی ربہم، تو اس کے معنی وہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ استعمال ہونے لگا جب کوئی بندہ کسی چیز کی سامنے اپنے آپ کو جھکا کر مطمئن ہو جائے، یعنی تقریباً یہ مفہوم ہے جو انہوں نے بتایا، یعنی اس کو فرماتے ہیں تواضع۔ تواضع کر کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جھک کر اب مطمئن ہو گیا۔ مطمئن ہونے کے معنی ہے کہ اب کبھی کبر کا خیال بھی دل میں نہیں آتا، بڑائی کا خیال بھی دل میں نہیں آتا۔ پہلے تو آتا بھی تھا نا، خیال تو آتا تھا نا کبھی کبھی، میں بڑا علامہ ہو گیا میں، لیکن جھٹک دیتا تھا کہ ارے کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری کیا حقیقت، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی آتا ہے سب، تو تم آیا جھٹک گیا، آیا جھٹک دیا خیال، اب کبھی آتا ہی نہیں، اپنی بڑائی کا خیال آتا ہی نہیں، اب تو اللہ کی طرف جھک کر مطمئن ہو گیا، تو پھر بڑائی کا احساس خیال ہی نہیں آتا، اب تو اسی طرف چل رہا ہے۔ تو جب یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دے، جب یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے، نہ غصہ آتا ہے، غصہ نہیں آتا، نہ جھگڑے کی طرف کوئی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ جس کا دل ہر وقت اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو اور کبھی اپنی بڑائی کا خیال بھی دل میں نہ آتا ہو، وہ کیا کسی سے جھگڑے گا؟ جھگڑے سے تو بھاگے گا۔ اور میرا یعنی جھگڑا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آفت قرار دیا۔ تو جھگڑے سے وہ بچے گا اگر اس کے اندر اخبات پیدا ہو گیا۔ تو بھائی یہ خشوع جو ہے یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی میں ہے۔ زندگی کو جھکانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور زندگی کو جھکانے کے نتیجے میں اپنی ہستی کو فنا کر دینا، فنا کر دینا۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے رہو کے پاس جب حضرت مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے، تو چلتے وقت بڑے علامہ تھے، تو چلتے وقت حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے رہو سے پوچھا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجئے، کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ اس وقت تک بیعت نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک مرید نہیں ہوئے تھے، بس ایسے ہی دیکھنے گئے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی ہمارے ہاں تو حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یا اللہ اتنا بڑا علامہ ہے، اس کو کیا نصیحت کروں؟ تو کرنے کا اللہ نے دل میں ڈالا، تو میں نے یہ کہا کہ بھئی ہمارے ہاں تو اول و آخر اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، اور یہ کہتے ہوئے اپنے سینے پر ایک جھٹکا دیا۔ ہمارے ہاں تو اول و آخر اپنے آپ کو مٹا دینا ہے۔ حضرت سید صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جھٹکا کیا دیا تھا ہاتھ سے کہ اس نے دل کو دل کو جھٹکا دے دیا۔
اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایسا مٹایا اپنے آپ کو، ایسا مٹایا، اتنا بڑا علامہ جس کا ڈنکا بج رہا تھا، جس کے علم کا، جس کی تحقیق کا، جس کا سب کچھ، وہ خانقاہ کے اندر آنے والوں کے جوتے سیدھے کرتا تھا، اس طرح مٹا دیا۔ تو مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ یہ کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں عطا فرما دے۔ جب کبھی اپنے کسی اچھائی پر نظر جائے تو فوراً دل میں تصور کرو کہ یہ اللہ کی عطا ہے اور میں اللہ کا اس پر شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ شکر جو ہے یہ بڑی نعمت ہے جو انسان کو تکبر سے محفوظ رکھتی ہے اور اس میں تواضع پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر، ہم سب میں پیدا فرما دے اپنے رحمت سے۔ بس اپنے آپ کو جھکائے رکھو اللہ کے آگے، تمہاری چال میں، تمہاری ڈھال میں، تمہاری گفتگو میں، تمہاری بات چیت میں، تمہارے معاملات میں، تمہارے دوسروں کے ساتھ رویوں میں، ہر چیز میں جھکاؤ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنے خضوع والے بندوں میں شامل فرما لیجیے، اخبات والے بندوں میں شامل فرما لیجیے، انابت والے بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے اور کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے، یا اللہ دل و دماغ سے کبر کا شائبہ بھی نکال دیجیے، عجب کا بھی نکال دیجیے، کبر کا بھی نکال دیجیے، اور یا اللہ تواضع حقیقی عطا فرما دیجیے۔ اپنی رضا کامل کے مطابق خشوع عطا فرمائیے، نمازوں میں بھی خشوع، عبادات میں بھی خشوع، معاملات میں بھی خشوع، اور ہر صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کے ہر کام میں خشوع پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں تکبر سے بچائیے، ہمیں غصے کے ناجائز استعمال سے بچائیے۔ یا اللہ غصے کے ناجائز استعمال سے بچائیے۔ یا اللہ غصے کے ناجائز استعمال سے بچائیے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رضا کامل کے مطابق زندگی عطا فرما دیجیے، اپنی رضا کامل کے مطابق زندگی عطا فرما دیجیے۔ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو کچھ رمضان کے اندر دعائیں بن پڑی، اے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ان سب کو قبول فرما لیجیے، ہماری نااہلی کے باوجود قبول فرما لیجیے۔ اللہم عاملنا بما انت اہلہ ولا تعاملنا بما نحن اہلہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ریاکاری سے بچائیے، اخلاص پیدا فرما دیجیے، تکبر سے بچائیے، تواضع اور خشوع پیدا فرما دیجیے اور اخبات پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی، فرمائش کی ہے، اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دیجیے، ان کو مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔